نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 293 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ ہم نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 سال کے بعد منصب رسالت سے نوازا گیا۔ شروع کے 3 سال آپ صرف نبی تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی تفصیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو نبوت و رسالت ایک ساتھ ہی عطا ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ شروع میں وحی کے نزول کے بعد کچھ وقفہ رہا جس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ وحی کا نزول ہوتا رہا، لیکن یہ تفریق کہ آپ پہلے نبی تھے اور پھر رسول بنائے گئے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام ایمان والوں کو ایک ساتھ جہاد کے سفر پر نہیں جانا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر فرقے میں سے ایک جماعت جہاد میں جائے تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کرے۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ اس میں نفر پر تفقہ فی الدین کی بات کہی گئی ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور نفر سے تفقہ فی الدین کیسے آئے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اس آیت کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ 2 تفسیریں خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب لوگوں کو جہاد میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہر فرقے میں سے ایک منتخب جماعت حسب ضرورت جہاد میں جائے اور بقیہ لوگ اپنے مقام پر رہ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دینی علم حاصل کریں۔ پھر جب جہاد سے لوگ واپس آ جائیں تو جو لوگ یہاں رہ گئے تھے وہ ان واپس آنے والوں کو دین سکھلائیں۔ تو گویا کہ اس تفسیر کے اعتبار سے لیتفقہوا کا مصداق مومنین ہوں گے جو نہیں گئے ہیں جہاد میں بلکہ اپنی جگہ رہ کر تعلیم دین اور تفقہ میں وقت گزار رہے ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہوئی، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہر فرقے میں سے ایک منتخب جماعت نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جائے، اور چونکہ نبی اکرم علیہ السلام جہاں بھی تشریف فرما ہوں گے وہاں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے جو لوگ آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں گے وہ دوران سفر تعلیم دین بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ پھر جب وہ واپس آئیں گے تو جو لوگ نہیں گئے تھے سفر میں جہاد میں ان کو وہ دین سکھلائیں گے۔ اسی طرح دوران سفر وہ جو اللہ کی نشانیوں کا مظاہرہ دیکھیں گے، قدرتوں کا مظاہرہ دیکھیں گے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو باخبر کریں گے۔ تو اس دوسری تفسیر کے اعتبار سے یتفقہوا کا مصداق طائفۃ ہوگا، جو جماعت جا رہی ہے۔ باہر صورت اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ
پوری کی پوری جماعت کو تعلیم دین سے الگ ہو کر کے جہاد میں جانا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ تفقہ فی الدین جیسے بھی ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہاں اور پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفر کا جو لفظ بولا گیا ہے یہ جہاد کے سفروں کے بارے میں بولا گیا ہے۔ جتنی بھی آیتیں نفر کے سلسلے میں آتی ہیں ان میں سفر جہاد کے سیاق و سباق میں ان کا استعمال ہوا ہے، دیگر جگہوں پر بے دریغ اس لفظ کا استعمال یہ مناسب نہیں ہے، یہ قرآنی اسلوب کے خلاف ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اسبال ازار اگر خیلاء کی وجہ سے نہ ہو، یعنی تکبر کی وجہ سے نہ ہو بلکہ بے توجہی اور غفلت میں ہو تو مکروہ ہے، ناجائز پوری طرح نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ پینٹ کو بالقصد ٹخنوں سے نیچے کر کے ہی سلواتے ہیں، ان کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ مہری ہر وقت موڑے رکھیں، اور نماز کے علاوہ عام حالات میں مہری موڑنے کو اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا ٹخنوں کو ڈھکنا صرف مکروہ ہوگا یا ناجائز؟ جواباً عرض ہے کہ بالقصد ٹخنے چھپانا بہر صورت ناجائز ہے بالارادہ، کیونکہ یہ متکبرین کی علامت بن چکی ہے یہ بات۔ ہاں اگر بلا ارادہ کسی وقت ڈھلک جائے یا کسی کا بدن اتنا بھاری ہو کہ وہ اس کے لیے مشکل ہو سنبھال کے رکھنا تو بات الگ ہے، لیکن بالقصد نیچے سلوانا یا نیچے رکھنا یہ مطلقاً ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو، اور صرف نماز ہی میں نہیں عام حالات میں بھی بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں نماز جنازہ میں جو ثنا کے اندر وجل ثناؤ کا پڑھا جاتا ہے یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ثنا کے اندر وجل ثناؤ کا عام روایات میں یہ اضافہ ثابت نہیں ہے، البتہ بعض دیگر دعاؤں میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نمازوں میں تو جب ثنا پڑھی جائے تو یہ لفظ نہ بڑھائیں، لیکن جنازے میں اگر بڑھا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جنازے کی نماز میں بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کو اصل دعا کا حصہ نہ سمجھا جائے، اور جنازے میں اس کی گنجائش ہے کہ دعا میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا انسانوں کی روح نکالنے والے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ان فرشتوں کے سردار ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، مختلف آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کی نگرانی کا ذمہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، اور اس کی کیا کیفیت ہے، تفصیلات ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں، بغیر کسی نص کے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ سوال ہے بیان کرنے والے شخص کا بیان شروع کرنے سے پہلے سامعین سے درود شریف پڑھوانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر پڑھوانے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ درود شریف کی اہمیت سے آگاہ ہو جائیں اور ہر آدمی الگ الگ پڑھے، آواز ملا کے نہ پڑھیں اور اسے لازمی نہ سمجھیں، تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا، البتہ اور کوئی منکر شامل ہو جائے تو منع کیا جائے گا۔
سوال کرتے ہیں کہ جنتیوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، یعنی جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، حالانکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے برخلاف جنت پہلے نہیں تھی، اللہ نے پیدا فرمائی، اور اللہ نے پیدا فرمانے کے بعد یہ فیصلہ فرما لیا کہ جنت کو ہمیشہ باقی رکھا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری نہیں کہلائے گی، کیونکہ جنت تو معدوم تھی پھر موجود ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ موجود رہنے والی ہے۔ یہ بات جنت میں نہیں ہے۔ جنت تو مخلوق ہے، اللہ نے بنائی ہے، ایک زمانہ تھا کہ نہیں تھی۔ سوال کرتے ہیں کیا آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے یا مستحب یا محض جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے فقہا کے نزدیک آب زمزم کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، اور بیٹھ کر پینا بھی درست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کر پینا صحیح نہ ہو، صرف کھڑے ہو کر ہی پیا جائے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، اور کھڑے ہو کر پئیں گے تعظیماً تو زیادہ اچھا رہے گا۔ سوال کیا اعضائے وضو دھوتے وقت پڑھی جانے والی دعائیں احادیث سے ثابت ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ وضو میں شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور وضو کی تکمیل کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنا، یہ تو ثابت ہے اور اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ہر عضو کے دھوتے وقت کی جو دعائیں منقول ہیں وہ فقہا نے تو لکھی ہیں، لیکن احادیث سے ان کا ثبوت نہیں ملتا ہے، ان کی اتنی تاکید وغیرہ نہیں ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایک ضعیف روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، ابو نعیم نے مرسلاً اس کو روایت کیا ہے، اور معناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نماز دین کی ایک اہم ترین عبادت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ پوچھتے ہیں فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ بعض سلف سے منقول ہے، معناً درست ہے، سنت سمجھ کر جواب نہ دیا جائے۔ پوچھتے ہیں اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ الی آخرہ، اس میں والدرجۃ الرفیعہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ الفاظ ثابت ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جہاں پر بھی یہ دعا منقول ہے اس میں والدرجۃ الرفیعہ کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے مسنون سمجھ کر پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں دعا سمجھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، معنی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں دوران نماز ایک شخص کا فون کرتے کے سامنے والی جیب میں رکھا تھا، اس کی اسکرین اوپن ہو گئی اور اسکرین پر لگی ہوئی نامحرم یا بچے کی تصویر صاف نظر آنے لگی، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز سخت مکروہ ہوگی، اور جلد از جلد اسے بٹن وغیرہ دبا کر کے تصویر کو چھپا لے۔ سوال کرتے ہیں حرمین میں عورتوں کی نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حرمین میں نماز جنازہ کے وقت جو عورتیں وہاں موجود ہوں وہ اگر نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ نماز جنازہ میں صرف 4 تکبیریں فرض ہیں۔ پہلی تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں،
دوسری کے بعد درود شریف پڑھیں، اور تیسری کے بعد نماز جنازہ کی جو دعا ہے اگر وہ یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، ورنہ ربنا آتنا وغیرہ کو جو دعا یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں، نماز ان کی پوری ہو جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے صدقے کی نیت سے کچھ رقم الگ نکال کر رکھ دی تھی، تو کیا اس رقم کو کسی شخص کو بطور قرض دے سکتے ہیں یا صدقہ ہی ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب تک آپ نے اسے خرچ نہیں کیا وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ چاہیں تو قرضے میں دے دیں اور چاہیں تو صدقہ نکال دیں، دونوں کا اختیار ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک طواف یا عمرے میں کئی لوگوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نفلی طواف کر کے کئی لوگوں کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح ایک عمرہ کر کے بھی کئی لوگوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک عورت دہلی سے عمرے کا احرام پہن کر مکہ معظمہ پہنچی، طواف کیا، لیکن صحیح کرنے سے پہلے بال کاٹ کر ہوٹل چلی گئی، پھر اگلے روز پھر دوبارہ احرام باندھ کر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، تو اس کا پہلا عمرہ درست ہوا کہ نہیں، اور اب وہ کیا کرے؟ اور اس کے شوہر نے بھی بالکل ایسے ہی کیا ہے، تو دونوں کو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عمرے کے اندر طواف تو فرض ہے اور صحیح واجب ہے، اور صحیح سے پہلے بال کاٹنے کی وجہ سے ان پر ایک دم واجب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اگلے روز جا کر مسجد عائشہ سے جو عمرہ کیا ہے وہ دوسرا عمرہ تو درست ہو گیا، لیکن پہلے عمرے کی چونکہ صحیح واجب چھٹ گئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کی طرف سے دم دے دیں، اور شوہر کی طرف سے الگ دم ہوگا اور بیوی کی طرف سے الگ دم ہوگا، تو دم کی ادائیگی کے بعد ان کا پہلا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ سوال کر رہے ہیں کیا نکاح میں لڑکی سے اجازت لیتے وقت خطبہ نکاح پڑھنا مسنون ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اجازت کے وقت خطبہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، بس اجازت لینا کافی ہے۔ سوال ہے کیا مور کے پروں کا ہار بنا کر پہننا جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ پاک ہوں تو خواتین کے لیے گنجائش ہوگی، ہار پہن سکتی ہیں۔ سوال ہے کہ مکتب کی فیس کے نام سے وصول کردہ رقم جو تنخواہوں سے زائد ہے اسے مسجد کی ضروریات میں لگا سکتے ہیں نہیں؟ واضح ہو کہ مکتب مسجد ہی کے زیر اہتمام چلتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اگر سب لوگوں کو معلوم ہے کہ مکتب مسجد کے ماتحت ہے تو اس کی آمدنی مسجد کے مصارف میں بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں گھر پر پیتل کے برتن ہیں، کچھ استعمال ہوتے ہیں، کچھ کئی سال سے ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، تو معلوم کرنا ہے کہ ان میں کن برتنوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ برتنوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ اگر وہ ضرورت سے زائد ہیں تو صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوگی جبکہ نصاب کو پہنچ رہے ہوں۔ سوال ہے اسلامی نقطہ نظر سے خرگوش کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ یہ حلال ہے یا اس میں کوئی پابندی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ خرگوش حلال جانور ہے، اسے کھا سکتے ہیں۔ سوال ہے کسی بڑے عالم بزرگ کے انتقال پر مدارس و مکاتب کے خصوصاً حفظ کلاسوں میں سبق روک کر طلباء میں پاروں کو تقسیم کر کے ختم قرآن کے ذریعے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ باقاعدہ اخبارات اور سوشل میڈیا پر اس کی خبر بھی شائع ہوتی ہے، یہ سب معاملات شرعاً کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کسی بڑی اہم شخصیت کے لیے طلباء سے
قرآن پاک کی تلاوت کروا کر ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اخبارات وغیرہ میں خبر سے مقصود یہ ہو کہ متعلقین سے تعزیت ہوگی اور تسلی ہوگی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھتے ہیں آج کل ایصال ثواب کی ایک نئی شکل یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ دوست احباب یا رشتہ داروں کے واٹس ایپ گروپ پر انتقال کی خبر دینے کے بعد گروپ میں شامل افراد قرآن پاک کے مختلف پارے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اگر زیادہ لوگ ہوں تو ایک ایک پارہ اپنے اعتبار سے منتخب کر کے گروپ میں شیئر کرتے ہیں، اور اگر کم لوگ ہوں تو ایک سے زائد پارے منتخب کر کے گروپ میں شیئر کرتے ہیں تاکہ انہی پاروں کی تلاوت کوئی اور نہ کر لے۔ پھر ہر ایک اپنے منتخب پاروں کی تلاوت کر کے گروپ میں اطلاع کرتا ہے۔ اس طرح مکمل قرآن پاک پڑھ کر بخشنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح پڑھ کر ایصال ثواب کرانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ ایک لاوارث زمین ہے، اس میں علاقے والے نماز جنازہ کے لیے چھت ڈال کر نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ اب اس چھت پر عمارت بنا کر بالغوں کی تعلیم کے لیے مکتب بنانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ جب تک سرکاری طور پر اس جگہ پر تعمیر کی اجازت نہ مل جائے وہاں کوئی تعمیر نہ کی جائے۔ تاہم جب کسی کو اعتراض نہیں ہے تو فی نفسی وہاں پر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے وارثین میں ایک بیوی، ایک لڑکا اور باپ کو چھوڑا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ اس کی زندگی ہی میں اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر اس سے الگ رہ رہی تھی، اور اس کی عدت گزرنے کے بعد اس نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ بہرحال اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اس انتقال کرنے والے شخص کے مال کو 24 حصوں میں بانٹ کر 3 حصے بیوی کو، 4 حصے باپ کو اور 17 حصے اس کے لڑکے کو دیے جائیں گے۔ اس اعتبار سے تقسیم ہوگی۔ اور جو مرنے والے کا والد ہے وہ 6 حصے کا مستحق ہوگا، اور جو بیوی ہے وہ 8ویں حصے کی، اور لڑکا چونکہ عصبہ ہے وہ بقیہ مال لے لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔